الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سوٹ اینڈ ڈیفنسز فار کینسلیشن اور ریووکیشن آف تملیک اور ہبہ کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے اس پہ کافی سیریز میرے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب جو میرا یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ موجود ہیں، لیکن سوٹس کی ٹیکنیکلٹیز اور ڈیفنسز کی ٹیکنیکلٹیز پہ کچھ گفتگو ہوئی ہم کچھ دوستوں کے درمیان. تو میں نے کہا سب دوستوں سے، چونکہ یہ ایک اہم ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اور سول پریکٹس کرنے والے جو دوست ہیں ان کو شاید اس پہ بہت زیادہ معاملات آتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا ہے تو سب سے ہم شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہبہ ود آؤٹ کنسیڈریشن، جب آپ کسی کو جائیداد دے دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں، وہ غیر وارثان کے لیے جب ہوتی ہے تو وہ ہبہ کہلاتی ہے. اور جب جائز وارثان کے حق میں آپ بخشش کرتے ہیں ود آؤٹ کنسیڈریشن کو پراپرٹی دے دیتے ہیں تو وہ تملیک کہلاتی ہے. اور تملیک یا ہبہ انگریزی میں گفٹ کہلاتا ہے. تملیک یا ہبہ جو گفٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 انگریڈینٹس ہیں: آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن. اب آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے، ان کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں، کیا کس وقت آفر کیا گیا، کن کے سامنے، کس مجلس میں، کہاں پہ، کس جگہ پہ ایکسیپٹ ہوا، کیسے ہوا، کن کی موجودگی میں ہوا، کیا کوئی اٹرنی آیا تھا، کس نے آیا تھا. ڈیلیوری آف پوزیشن کیا کنسٹرکٹیو تھی، کیا ریئل تھی، ایکچول تھی. اس کی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنے کے لیے 2002 SCMR پیج 1936، 2004 SCMR پیج 829 اور NLR 2003 SCJ پیج 685 اور NLR 2003 اپیل کیسز 69 پیج ہے اور NLR 2001 سول ڈائجسٹ پیج ہے 413 اور 2015 ILR پیج 2425 میں ان ٹیکنیکلٹیز کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب جب بھی کبھی آپ دعویٰ استقرار حق کرتے ہیں یا دعویٰ ملکیت کرتے ہیں بربنائے ہبہ کے اوپر یا تملیک کے اوپر کہ میرے والد نے یا میرے فلاں نے یا میرے کسی دوست نے مجھے یہ چیز گفٹ میں دی ہے یا تملیک میں دی ہے، تو آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، دیز آر دا بیسک انگریڈینٹس اور ان کی ٹیکنیکلٹیز کے لیے جو کہ اس کلاس میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. اور اس سوٹ کی ٹیکنیکلٹی کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تینوں جو انگریڈینٹس ہیں گفٹ کے، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، بیک وقت رونما ہوئے ہوں. اگر ایک ہی وقت میں رونما نہیں ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں، مثلا میں نے آپ کو آفر کیا کہ میں فلاں چیز اللہ کی رضا کے لیے آپ کو گفٹ کر رہا ہوں یا تملیک کر رہا ہوں، آپ نے اسی ٹائم اس کو ایکسیپٹ کر لیا، میں نے کہا جاؤ، میں نے قبضہ بھی دے دیا، وہ لے لو جا کے قبضہ. اگر موویبل پراپرٹی ہے، اگر موویبل پراپرٹی ہے، مثلا یہ پین ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہبہ کر دیتا ہوں یا تملیک کر دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ دعویٰ ملکیت بربنائے ہبہ یا تملیک کے اندر اگر بیک وقت یہ تینوں امور ثابت نہیں کیے جاتے تو ایسا گفٹ جو ہے وہ شیکی گفٹ ہوگا، ناجائز کے زمرے میں آ جائے گا تھوڑا تھوڑا، اور آپ کا کیس جو ہے وہ اگر تو کسی
ایسے سول جج کے پاس لگ گیا جو بیچارہ تھوڑا سا نہ جاننے والا ہو، لرنڈ کونسل رہا ہو، تو پھر وہ وہی حال کرے گا جو پچھلے دنوں سیالکوٹ کے کیس میں نے دیکھا تھا۔ اس حوالے سے اس کی ٹیکنیکلٹیز کو آپ پڑھنے کے لیے 1985 CLC پیج 2256 اور 1995 CLC پیج 1936 اور 1995 CLC پیج 1099 کو دیکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہبہ یا تملیک زبانی بھی ہو سکتی ہے اور ریٹن میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہر دونوں صورتوں میں، خواہ یہ زبانی ہے یا ریٹن ہے، 2 مرد گواہان یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اور زبانی تملیک کو اگر بذریعہ اقرار نامہ تسلیم کیا گیا ہے تو دین اگر اس اقرار نامے کو رجسٹرڈ کروا لیا گیا تو بے نامے کی اس ہبہ نامے کی رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہبہ نامے کی رجسٹری کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بذریعہ اقرار نامہ اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ کیونکہ سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ کے تحت کسی بھی امویبل پراپرٹی کی جو تملیک ہے یا ہبہ ہے اس کی رجسٹریشن ضروری ہے، خواہ آپ بذریعہ اقرار نامہ ہی اس کی رجسٹریشن کروا لیں، 1% ڈیوٹی دے کے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن NLR 1994 CLJ پیج 938 اور 1994 MLD پیج 677 اور NLR 2016 ریویو سیول ڈائجسٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 3 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہبہ بالعوض ہے، ایکسچینج ہے، تو قبضہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو ہبہ بالعوض ہے، ایکسچینج ہے گفٹ کی، اس میں قبضہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرز کی سیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے، بیع تشور کی جائے گی۔ اسی طرح اگر بطور حق مہر ایک شوہر اپنی بیوی کو امویبل پراپرٹی ہبہ کرنا چاہتا ہے، تملیک کرنا چاہتا ہے، تو دین ڈیلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے۔ والد اپنے چھوٹے بیٹے کو کر رہا ہے، تملیک کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2009 UC پیج 147 اور NLR 1996 CLJ پیج 749 اور NLR 2003 سیول ڈائجسٹ پیج 434 میں، اور NLR 1998 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 744 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، اگر گفٹ کو کسی دعوے کے جواب دعوے کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، دین اس کی کیا فیٹ ہوگی، اس کی لیگل ٹیکنیکلٹی کیا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک دعویٰ دائر کیا کسی موویبل پراپرٹی کے اگینسٹ، تو جواب دعوے میں آ گیا کہ جناب یہ پراپرٹی تو مجھے زبانی گفٹ کی گئی تھی، لینچ ایک نیا کٹا کھل جائے۔ یاد رکھیے گا اس ٹیکنیکلٹی کے لیے، اگر گفٹ کو جواب دعوے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے تو پلینٹیف کو الگ سے اس کی کینسلیشن ریووکیشن دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی دعوے کے اندر وہ منسوخ ہوگا، اور اس کو الگ دعوے میں منسوخ کرانے کا وہ پابند نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو 1988 MLD پیج 1990 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے زبانی گفٹ یا تملیک کی، زبانی ہبہ یا تملیک کی۔ یاد رکھیے گا کہ زبانی جو ہبہ ہے یا تملیک ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے اگر اس زبانی گفٹ کی ڈیٹ
किस डेट को ये हिबा हुआ है, किस मकाम पर हुआ हो, किस वक्त हुआ और किन गवाहान की मौजूदगी में हुआ है। अगर ये चीजें आप प्रूव नहीं कर पाते, ये चीजें आप नहीं अपने दावे में प्रूव कर सकते, तो देन ऐसी गिफ्ट या ऐसी तबलीग जो है उसका कोई जवाब नहीं है। और अगर उसकी रिवोकेशन या कैंसिलेशन में जाया जाए ज़बानी की, तो वो कैंसिलेशन हो सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 876 और 2002 SCMR पेज 129 और PLJ 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 921 और 2018 SCMR पेज 139 और NLR 2011 CLJ पेज 345 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो साबित नहीं होती है और रिलेशनशिप भी ऐसा था कि कब्जा दिया जा सकता था, तो देन तमलीक जो है वो रिवोकेशन में जा सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन NLR 2011 CLJ पेज 345 में की गई थी। और याद रखिएगा कि कभी खामंद अपनी बीवी को गिफ्ट करता है बिलअवज़ किसके, हक महर के, तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी जरूरी नहीं है, ना ही उसकी रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 कहता है उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, हक महर के तौर पे प्लाट लिख दिया गया या जमीन लिख दी गई है। इस पॉइंट के ऊपर मेरे एक दोस्त पिछले दिनों मुझे कहने लगे मजाक मजाक में, कहते यार जिससे कभी प्रॉपर्टी खरीदे फिर उसका निकाह नामा लाजमी हमें चेक करना चाहिए, ये ना हो उसने वो हक महर में लिख के दी हो अपनी बीवी को। तो ये बात काफी हद तक ठीक भी है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 1999 CLC पेज 163, PLD 1966 पिशावर हाई कोर्ट पेज 64 और PLD 1997 लाहौर हाई कोर्ट पेज 389 और 2007 MLD पेज 304 और 1989 SCMR पेज 1981 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब जहां तक इंग्रेडिएंट्स और हिबा करने का इख्तियार है किसी शख्स का बतौर मालिक, इसकी टेक्निकलिटीज को आप देखना चाहें और तमलीक करहिंदा जो है, हिबा करने वाला जो है, डोनर जो है, वो डोनी को अपना पोजेशन खत्म करके डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे देता है, उसकी कहां कहां पे क्या क्या टेक्निकलिटीज को देखना है, क्या वो चीज एक्चुअल पोजेशन में फॉल करती है या कंस्ट्रक्टिव में फॉल करती है, वहां पे क्या टेक्निकलिटीज आएंगी। इसके लिए PLJ 2011 पिशावर हाई कोर्ट पेज 33 और 2019 CLC पेज 219, अभी रिसेंट में ये CLC में 2019 में पेज 216 में हमने देखा, ये डिस्कस किया गया था। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट थी 2018 की, PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 725 में बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की गई थी। ले दोस्तों, तमलीक, हिबा यानी गिफ्ट की जो मुख्तलिफ सूट की टेक्निकलिटीज हैं और डिफेंस की टेक्निकलिटीज हैं, उस पर हम अपनी गपशप तो नहीं, डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस पे मजीद बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।